بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب روزانہ اس وقت انشاءاللہ اس سیگمنٹ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے جس میں ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جس کا ہم باقاعدہ آغاز کریں گے کل انشاءاللہ سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت باسعادت سے لے کے آخری ایام تک انشاءاللہ۔ تو کل ہم نے سرکار دو عالم سے قبل عورتوں پر ہونے والے مظالم اور زیادتی کے واقعات بیان کر کے بتایا تھا کہ قیامت تک پیدا ہونے والی ہر عورت چاہے وہ کسی قوم سے ہو کسی مذہب سے ہو اس کی گردن پر اور ہر انسان کی گردن پر سرکار مدینہ کا احسان ہے کہ پہلے کیا حالات تھے اور پھر آپ نے کس طرح اس کو آ کے چیلنج کیا۔ لیکن آئیے آج جب ہم چونکہ ایک سیرت کے پروٹوکول کے طور پر ذرا پہلے یہ تو ہم جانے نا کہ یہ جو اسلام ہم تک پہنچا اور جس انداز سے اس کی ترویج ہوئی اس میں جو صحابہ کرام کا جو کردار تھا کس انداز سے کن کن قربانیوں کے بعد اور کس کس ظلم سے گزرنے کے بعد یہ ساری چیز ہم تک پہنچی ہے۔ یہ مرحلہ اتنا آسان نہیں تھا، ہم شاید سن لیتے ہیں کہ بس ترویج ہوئی تبلیغ کی پہلے خفیہ کیا معاملہ پھر اعلانیہ کیا پھر اتنے لوگ ساتھ ہوئے۔ آئیں میں اس بات کو مختصر کر کے اصل واقعے پر آتا ہوں۔ آپ کو آج مکے کی گلیوں میں لے کر چلتے ہیں جہاں کا آپ منظر سوچئے۔ پہلے ایک منظر پہ لے کے جاتا ہوں، آپ سوچئے جہاں ابو جہل حضرت عمار کے والد حضرت یاسر اور حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ کے ذہنوں سے عشق مصطفیٰ کا رنگ صاف کرنے میں مصروف نظر آتا ہے۔ یہ مکے کی گلیوں کا حال ہے اور مطالبہ صرف ایک ہی ہے، یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے کہ بس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر لبیک کہنا ختم کر دو، بس اور کوئی دشمنی نہیں ہے تم سے۔ کیا مناظر تھے؟ دیکھنے والوں نے انتہائی حیرت کی نگاہ سے دیکھا کہ دونوں بوڑھے ماں باپ حضرت عمار کے والد اور حضرت عمار کی والدہ دونوں بوڑھے ماں باپ جو ابو جہل کے زیر نگی تھے، آپ سوچئے شدید گرمی میں گردن تک زمین میں دھسے ہوئے اور ان کے منہ سے نکلنے والے کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کے جواب میں اپنے ہونٹوں اپنی آنکھوں اور اپنے چہروں پر ابو جہل کی گستاخیاں برداشت کرتے تھے۔ اس نے لالچ بھی دی، اس نے دھمکی بھی دی، جو وہ کر سکتا تھا کر لیا۔ جانے کیسے لوگ تھے کہ ان کو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اور جب ابو جہل نے شان مصطفیٰ میں گستاخی کی تو یہی جو بظاہر بڑے کمزور بڑے لاچار بڑی مسکین تھے بظاہر اس درجہ غمناک ہوئی کہ اس نے مشرکین مکہ کے سرداروں کے سردار ابو جہل کے منہ پر تھوک دیا اور بتا دیا کہ محمد کے مقابلے میں تمہاری یہ اوقات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پس اب اس عمل کا ہونا تھا کہ ابو جہل کا نیزہ اس عظیم باہمت عورت کے جسم کے آر پار ہو گیا، ہائے ہائے، اور ساتھ ہی ان کے شوہر نے بھی دم توڑ دیا۔ یعنی انسانی عقل محو حیرت ہے کہ عشق وہ کچھ کرا دیتا ہے جہاں عقل اور شعور کے پر جلنے لگتے ہیں۔ آپ کو ایک اور واقعے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ مکے کی ایک گلی ہے، مکے کی ہی گلیوں میں سوچئے ایک لوہار کی دکان ہے۔ یہ لوہار کی دکان بھی عشق کا ایک مرکز نظر آتی ہے۔ بڑے بڑے سردار ایک غریب بظاہر ایک غریب لوہار کے ارد گرد کھڑے نظر آئے۔ لوہار بھی بظاہر ایسا مسکین کہ مکے میں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، مکے میں اس کا کوئی پشت پناہ نہیں تھا، اور ظالم سردار ان کا مطالبہ بھی بظاہر کوئی مشکل مطالبہ نہیں تھا، کوئی بہت بڑا مطالبہ نہیں تھا بظاہر۔ بس وہ کہتے تھے کالی کملی والے کے سائے سے نکل آؤ، بس وہ کہتے تھے کہ وہ تو اکیلا ہے، ہم سرداران قریش مکہ کی اصل قوت ہے، ہماری طاقت سے تم طاقتور بن جاؤ گے، ہماری دولت سے تم دولت مند بن جاؤ گے، ہماری عزت سے تم عزت دار بن جاؤ گے۔ مگر حیرت ہے اس لوہار پر کہ اس نے جو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن لی ہے تو اب اس کو کوئی آواز ہی سنائی نہیں دیتی۔ یہ حضرت خباب کی بات ہو رہی ہے، حضرت خباب ہے، انہوں نے ایک دفعہ چہرہ مصطفیٰ کیا دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ایک دفعہ چہرہ رسول کیا دیکھا؟ سرداران قریش کے غضبناک چہرے انہیں دکھائی نہ دیتے، وہ انکار کا کہتے رہتے، وہ انکار کا کہتے رہے، یہ کلمہ پڑھ پڑھ کے اقرار کرتے رہے. اور اب آگے کے جملے سنیے گا، اور یہ کوئی داستان نہیں ہے، یہ کوئی فرضی، یہ کوئی گڑھی ہوئی داستان نہیں ہے، یہ مظالم برداشت کیے ہیں. وہ یہ کلمہ پڑھ پڑھ کے وہ انکار کا کہتے رہے، یہ کلمہ پڑھ پڑھ کے اقرار کرتے رہے، اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب بدبختوں نے اسی کی آگ کی بھٹی سے کوئلے نکال کر زمین پر بچھا دیے. انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ کب زمینی خداؤں نے انہیں جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا اور اس کی کمر کی چربی اور خون سے کوئلے بجھ گئے، پر عشق مصطفیٰ کی آگ نہیں بجھی. عشق مصطفیٰ کی آگ نہیں بجھی صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ، میں سوچتا ہوں یہ عشق کیا ہے کہ جو اس کا جام پی لے وہ ان منازل سے گزر جاتا ہے، ان منازل سے گزر جاتا ہے جن کے بارے میں اہل دانش، اہل عقل بس گفتگو ہی کرتے رہ جاتے ہیں، گفتگو ہی کرتے رہ جاتے ہیں. یہی عشق تھا کہ جس سے سرشار بلال حبشی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلال، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی چاپ سنی ہے، جنت میں قدموں کی چاپ سنی ہے. اور حضرت بلال کی کیا کہنے ہیں رضی اللہ تعالی، کیا کہنے ہیں، کیا مظالم نہیں سہے، کیا ظلم نہیں سہا، لیکن زبان سے ایک ہی آواز آتی تھی، احد احد. تو بس آج کی نشست میں یہی عرض کرنا تھا کہ یہ سارا سلسلہ جو ہم تک پہنچا ہے یہ کوئی اتنی آسانی سے نہیں پہنچ گیا، اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں ہیں، اس کے لیے بہت مراحل سے یہ سارا معاملہ گزرا ہے. اب انشاءاللہ کل جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو بالکل آغاز سے پہلے دن سے، چونکہ ہم نے ابرہہ کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ وہ سال تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی. بس وہیں سے یہ واقعہ کل سے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ آغاز کل سے انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.